اگر کسی کو اولاد بھی مل جائے لیکن وہ اللہ کے بجائے بابوں کے کھاتے میں ڈال دے تو کیا وہ نعمت رہتی ہے یا آزمائش بن جاتی ہے؟ آج جو بات انجینئر محمد علی مرزا نے کہی وہ صرف بابوں کے خلاف نہیں بلکہ ہماری سوچ کے خلاف ہے۔ چلیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس پر ریاکشن دینے والی ہوں۔ بہت زبردست چھوٹا سا کلپ ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک بڑے قریبی رشتہ دار، شادی کو کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، انگلینڈ میں رہتے تھے۔ ان کو اشارہ ہوا خواب میں کہ جی آپ پاکستان میں فلاں دربار پہ جائیں تو اولاد ہو جائے گی، اور وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹکٹ کٹوا کے پاکستان آیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی، پہلے دن میرے درس میں آ گیا۔ ان دنوں میں اپنے گھر کی بیٹھک میں درس دیا کرتا تھا، اور بائی چانس اس دن میں ڈسکس کر رہا تھا یہ مزارات اور قبریں اور یہ سارا جو فراڈ کے اوپر ان کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو میں بے اولاد مر جاؤں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے۔ خیر وہ نہیں گیا اس مزار پہ۔ ایک دو ہفتے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلا گیا، جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی وائف کی پریگنینسی پازیٹیو تھی، اور پریگنینسی اس کی پاکستان آنے سے پہلے کی ٹھہری ہوئی تھی، اور بابا جی کے کھاتے میں ڈلنے والی تھی۔ لیکن باباؤں کے بابا بیچ میں آ گئے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ باباؤں کے بابا آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں، مجھے بتائیں اگر خدا نہ خواستہ وہ چلا جاتا اور اولاد ہو بھی جاتی، اب ماشاءاللہ اس کا بچہ جوان ہے، بالغ ہو چکا ہے، پوری زندگی اس نے بابوں کے تلوے چاٹنے تھے۔ یہی کچھ ہمارے پرانے بابے کر رہے ہیں نا۔ وہ جی ساڈے ابا جی تے فلانی جگہ گئے سن تے میں ہویا سا، بڑا تحفہ تو ہویا سا، میں ہویا سا۔ وہ تو میں نے اپنے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جب میری پیدائش ہونے والی تھی تو میری والدہ کو بری امام والے بزرگ خواب میں آئے تھے۔ یہ میری والدہ نے خود بتایا ہوا ہے مجھے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی انہوں نے وہ بچہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا تو لے جا، یہ تیرا بچہ ہے، اور بڑا پہنچا بزرگ ہوئے گا۔ ایک گھر میں سے صحیح نکلی، پہنچا بزرگ نکلیا، پھر سارے بابے مکا چھڑے۔ تو ہم بھی بزرگوں کا فیض ہے پھر اس طریقے سے بھائی۔ یہ واقعہ سن کر انسان واقعی رک جاتا ہے۔ ایک طرف برسوں کی اولاد کی تمنا ہو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم۔ جس بائی کا ذکر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر کیا، اور وہ بائی کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو میں بے اولاد ہی مر جانا قبول کروں گا، لیکن قبر، مزار اور بابوں کے چکر بالکل نہیں لگاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی نشانی۔ ذرا سوچے کہ لمحہ رک کر، اگر وہ شخص مزار پر چلا جاتا، اولاد ہو بھی جاتی تو پوری زندگی کس کے تلوے چاٹتا؟ بابوں کے۔ ایسے ہی تھا جیسے مرزا علی انجینئر صاحب نے ویڈیو کے اندر ذکر کیا، ایسے ہی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا آیا ہے صدیوں سے۔ ہمارے بزرگ بابے بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اگر میں دل سے اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ ہمارے بابے نہیں ہے، اصل مسئلہ نا ہماری سوچ ہے۔ ہم ہر نعمت کو اللہ کے بجائے کسی انسان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بزرگوں کا فیض ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما گئے ہیں کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ لاسٹ میں صرف ایک بات کہوں گی آپ لوگوں سے، اگر وہ شخص اس دن مزار پہ چلا جاتا اور اس کا بیٹا جوان ہونے کے باوجود اس عقیدے کا غلام بھی ہونا تھا اس نے، لیکن اللہ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کھڑے رہنے کا اجر دیا۔ جیسا کہ مرزا علی انجینئر صاحب نے ذکر کیا اس ویڈیو کے اندر کہ بابا کوئی نہیں، اصل بابا وہ ہیں جن کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ سوال یہ نہیں کہ اولاد ملی یا نہیں ملی، سوال یہ ہے کہ ہم نے مانگا کس سے۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کیجیے گا، شیئر لازمی کریں۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔